یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی اور خوبیوں والا ہے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر اصل میں قفر سے ہے، قفر خالی کو کہہ دے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور قفر عضو کو بھی کہتے ہیں۔ بہت دیر تک جب رزق کی وسعت نہ ہو تو اعضاء میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ہائے ہائے۔ فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن نصاب کو نہیں پہنچتا، یہ معنی صحیح ہے، اور وہ جو کنز میں ہے وہ غلط ہے کہ فقیر کے پاس کچھ ہوتا ہے مسکین کے پاس نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، قرآن کہتے ہیں مسکینوں کی کشتی چل رہی تھی سمندر میں، یعملون فی البحر، تو ہم جواب دیتے کہ کشتی چل رہی تھی مگر خرچہ زیادہ تھا اور پورا نہیں ہو رہا تھا، تو مستحق تھے، مسکین تھے۔ تو طالب علم و فقہ میں تعریف یہاں سے سیکھ کے جاؤ۔ فقیر من لا شیء عندہ، جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین جس کے پاس ہو مگر ضرورت کے لیے کافی نہ ہو۔ مستحق دونوں ہیں زکوٰۃ و صدقات کے۔ اللہ فرماتے ہیں تم فقراء ہو، تم فقراء ہو۔ اس میں بادشاہ بھی ہے، وہ بھی خطاب میں ہے، بادشاہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اس میں پیغمبر اور اولیاء بھی ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے اور خوبیوں والا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، لیکن دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں فقیر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اسباب مال نہ ہو، کیا نہ ہو، اور غنی اس کو کہیں گے جن کے پاس مال کے ذرائع موجود ہو۔ آفرین، ہاں کوئی لغوی و ادیب ہوتا کان یرقص بہجۃ و سرورا۔ اب تمام مغلقات ادب اور لغت اٹھا کے دیکھو تو فقیر کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکو گے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال کے ذرائع نہ ہو، جیسے علماء کرام، انبیاء، مرسلین، اولیاء، متقین، سب کچھ موجود ہے، ذرائع کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے، 20-25 لاکھ ایک مہینے کا خرچہ ہے، لیکن ذریعہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے علاوہ کیا ذریعہ ہے؟ حکومت اس سے پریشان ہے بہت زیادہ کہ یہ اتنا بڑا اعتماد عوام کا علماء اور مدرسوں پر، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور غنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال کے وسائل موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ فقہا اس لیے کہتے ہیں کہ سفر میں غنی جب تنگ دست ہو سفر میں غنی جب تنگ دست ہو جائے، یعنی وسائل غیر مؤثر ہے، تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو۔ ان یشاء یذہبکم، چاہے ختم کر دے تم کو، اس لیے کہ تم فقراء ہو، کیا کر سکتے ہو۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، لے آئے گا اور مخلوق نہیں۔ دیکھیں کہاں گئے وہ جو یہاں سے کتابیں اٹھا کے لا رہے تھے، کہاں گئے وہ چوڑے چکلے ایسے ایسے چلنے والے جو یہاں بیٹھے رہتے تھے، نام و نشان نہیں۔ خدا ان کو یہاں بیٹھنے ہی نہیں دے رہا ہے۔ ذرا سا تکبر دل میں آیا ہوگا، آج پوری لائن نئے لوگوں کی الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں قدرت الہی دیکھنی ہے اور اس کی برکتیں، احسن العلوم کے دورے تفسیر میں آؤ۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ نہیں ہے اللہ کے لیے کچھ مشکل۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو غنی ہے نا، پہلے اعلان ہوا کہ غنی ہے، تو غنی کے پاس کسی چیز کی کمی کہاں ہوتی؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، لاہور کی ایک مسجد میں نے نماز پڑھی اور امام صاحب سے بات چیت ہو گئی۔ وہاں پر کوئی ظاہری نشان نہیں تھا بالکل، مگر امام جو تھا وہ حزب الاحناف کا مدرس تھا، اور مفتی فرید صاحب صوبہ سرحد والے کا سگا بھتیجا تھا، مگر لاہور میں جا کے مذہب بیچ چکے۔ مجھ سے جھگڑنے لگا،
میں نے اس کو کہا یہ عقائد جو تم بیان کرتے ہو یہ مسلمان کے نہیں ہیں۔ اس نے آواز لگائی کہ دیکھو میرے مصلے پر بیٹھ کر مجھے بے دین کہہ رہا ہے، پکڑو مارو اس کو۔ ایک نوجوان آگے بڑھا اور پستول ہاتھ میں، اس نے کہا خبردار جواب دینا پڑے گا، بغیر جواب کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جواب اس کے پاس کوئی تھا ہی نہیں۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ نئی مخلوق لے آتا ہے دین کی سربلندی کے لیے۔ جب ہمارے علاقے کے لوگوں نے کمی کوتاہی کی تو جہاد کے نام پر عرب آئے تھے، وہ یہاں دنیا کمانے نہیں آئے تھے۔ آج ان کو زمین جگہ نہیں دے رہی ہے، اور آسمان و زمین نے مسلمانوں کی یہ پستی بھی دیکھ لی کہ اپنے مہمانوں کو خود قتل کروا رہا ہے۔ توبہ توبہ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھا سکے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ اگلے کا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر پکار لے بوجھ لدا ہوا اپنے بوجھ کے لیے کہ آؤ مجھ سے بوجھ کم کرو، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو۔ قیامت کے دن جس پر گناہ لدے ہوئے ہو وہ چیخے کہ آؤ مجھے بچاؤ، تو کون بچائے گا؟ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں رب سے بن دے کے۔ واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ ومن تزکا، اور جس کسی نے اپنا تزکیہ کیا، اردو میں کہتے ہیں جو سنور گیا، چچا زان جوڑ کو جو سنور گیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، پس وہ سنورے گا اپنے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف باز گشت ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور نہیں ہے برابر اندھے اور دیکھنے والے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہ اندھیرے اور روشنی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہ سایہ اور نہ گرماہٹ تپش۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ برابر ہے زندے اور نہ مردے۔ اگر مردے زندے ہیں تو زندے بھی زندے ہیں، فرق کیا ہوا؟ نا، مردے زندے ہیں برزخ میں، مردے زندے ہیں عالم آخرت میں۔ غلط تعبیرات نہ کرے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتے ہیں جس کو چاہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ مولانا فضل محمد صاحب سوات والے کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام بشیر ہے، دوسرے کا نذیر ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی امت مگر گزرے ہیں ان میں ڈرانے والے۔ ہر امت میں اللہ نے نبی بھیجا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرے، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تکذیب کر چکے ان سے پہلے بھی۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر۔ وَبِالزُّبُرِ، صحیفے، وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور کھلی کتابیں۔ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس پکڑا میں نے کافروں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پر کیسے رہا انکار۔